Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میرا دوست کہتا ہے کہ اگر امام اعظم امام حنیفہ اتنے بڑے امام ہیں تو انہیں یہ مسائل کیسے نہیں پتہ تھے کہ شوال کے 6 روزے ہیں, بارش کے لیے نماز استسقاء وغیرہ. جتنا بھی بڑا ہو ایسا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ایک آدھ حدیث بوجھل ہو گئی ہو, یعنی ایک آدھ حدیث نہ پہنچی ہو. آج بھی بہت سے لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں, یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے. ساری حدیثیں کمپیوٹر پہ اگر ہیں بھی تو آپ کے کھوپڑی میں تھوڑی ہیں وہ, اور نہ ساری آپ نے دیکھی ہوں گی, اور دیکھی ہیں تو یاد نہیں رہتی, تو یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے. باقی شوال کے 6 روزوں کا جو امام صاحب نے مکروہ لکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اس بات کا خطرہ تھا, اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا, تو رمضان کے فوراً بعد اگر 6 روزے لوگ رکھتے نا تو اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہیں. یہ بھی کیا ہیں؟ رمضان کا حصہ ہیں یہ چھوڑے. تو اس وجہ سے بھی بعض علماء نے کراہت کی ہے, لیکن اب یہ کنفیوژن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی تطبیق بھی دی ہے کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جب عید کے بعد کنٹینیو 6 رکھے جائیں, کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھیں گے. اگر کوئی وقفے سے رکھتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے. لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ نہ کنٹینیو رکھنا مکروہ ہے اور نہ, کیونکہ اب یہ احتمال بالکل ختم ہو گیا. اب ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ عید کا چاند جس دن نظر آئے گا رمضان ختم, رمضان کے روزے بھی ختم. تو یہ شوال کے 6 روزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بھائی جلدی سے, اگر مخلوط, یہ ایک اور سوال تھا, اگر امام ابو حنیفہ نے ایک فقہ ترتیب دی تھی تو پھر امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے دوبارہ اجتہاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ان کو بھی ہماری طرح امام ابو حنیفہ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا. یہ بات یاد رکھو, ہم کسی ڈاکٹر کی ریسرچ پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پائے کے ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر جس کی اپنی ریسرچ ہو, دوسرے میں بھی وہی صلاحیت ہو, وہ دوسرے کی تحقیق پر اعتماد نہیں کرے گا, وہ خود سے ریسرچ کرے گا. تو جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ حرام ہوتی ہے, ناجائز ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ خود اس پائے کا عالم ہے. تو تقلید عوام کو کہا جاتا ہے یا ہم جیسے علماء کو کہا جاتا ہے کہ مجتہد کی کریں, ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کا نہیں کہا جاتا. تو امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل یہ خود بہت بڑے علامے تھے, تو یہ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ امام حنیفہ نے خود اپنی تقلید سے منع کیا ہے. تو یہ جو امام حنیفہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے یہ آج کے لوگوں کو نہیں کیا, یہ اپنے جیسے علماء کو منع کیا ہے تقلید کرنے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر امام حنیفہ نے ہر ایک کو منع کیا ہوتا تو پھر مسائل تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے رکھے کیوں ہوتے؟ اس لیے تو رکھے کہ تم ان کو فالو کرو. اگر وہ ہر ایک کو یہ چاہتے کہ تم نے دلیل سے چلنا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس نے تحقیق کرنی ہوگی قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے عمل کر لے گا, میری تحقیق کو فالو کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ تحقیقات کر کے لکھوائی اسی لیے تو جا رہی تھی کہ عوام وہ کیا کرے گی, اس تحقیق کو فالو کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام شافعی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میری تقلید مت کرو. علامہ نووی جو فقہ شافعی کے امام ہیں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ امام شافعی کی مراد وہ لوگ ہیں جو امام شافعی کے لیول کے آدمی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی کے لیے خود سے تحقیق کرنا, جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, خود سے اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ علامہ نووی کہتے ہیں اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خود تحقیق کی صلاحیت جب ہوگی, آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ خود تحقیق کا اہل جب ہے جب ان تمام علوم پر اس کو قدرت حاصل ہو, پھر وہ علوم انہوں نے بیان کیے ہیں. تو امام شافعی کی بات انہی کے شاگرد ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور امام شافعی نے خود بھی لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے تھے. جب امام ابو حنیفہ مجتہد نہیں تھے تو وہ اپنے سے پہلوں کی تقلید کرتے تھے, جب وہ مجتہد بن گئے تو انہوں نے تقلید چھوڑ دی. یہ عجیب بات ہے کہ جب خود بھی صلاحیت نہیں تھی پھر بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو امام حنیفہ ایسا تھوڑی کریں گے بھائی, جب خود صلاحیت پیدا ہو گئی پھر تقلید چھوڑ دی. امام شافعی نے ایک مسئلے میں کہا ہے قلتہ تقلید لعطاء, اس میں نے عطاء ابن ابی رباح کی تقلید کی ہے. تو پتہ چلا امام شافعی بھی کیا کرتے تھے, جب تک خود مجتہد نہیں تھے تو وہ بھی کسی کی تقلید کرتے تھے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا تقلید واجب ہے,
ان پر واجب ہے جو مجتہد نہیں ہے. اگر مخلوط دعوت میں جانا ناجائز ہے تو پھر طواف میں تو بھی تو مخلوط ماحول ہوتا ہے. طواف میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا طواف میں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں پس رہے ہوں. تو شاہ فہد کے دور میں علماء نے اس پر آواز اٹھائی تھی, اور خود سعودی علماء نے اٹھائی تھی کہ خواتین کا مطاف الگ ہونا چاہیے, مردوں کا الگ. لیکن یہ کہ وہاں جب صدیوں سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کا چینج کرنا آسان نہیں ہوتا, اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں, تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر اس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ طواف میں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اختلاط جائز ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں کیوں نہیں ہوتے؟ نماز میں نبی نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے؟ نہیں دی ہے نا. نماز میں مردوں کی صف آگے اور عورتوں کی صف سے پیچھے. تو جب نماز میں مخلوط ماحول کی اجازت نہیں دی تو شادی بیاہ میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو وہ طواف میں ایک مجبوری سے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے, اتنا کراؤڈ ہے, وہ کیسے روکیں گے. اور ویسے بھی طواف کا ایک وقار بھی ہوتا ہے نا, طواف کا ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے کہ وہاں اختلاط کے باوجود بھی گناہ کا خیال نہیں آتا. جبکہ شادی بیاہوں میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے وہاں تو جاتے ہی اس چکر میں بہت سے لوگ. ہاں نا, میتوں میں ہو رہا ہے. میں ایسی شادی جانتا ہوں جو میت پہ ہوئی ہے. میں نے ایک اپنے دوست تھے, میں نے پوچھا یار آپ کی یہاں شادی کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ کے نہ ریلیٹیو ہیں نہ رشتے دار ہیں, کچھ بھی نہیں. کہہ رہے ہیں یار وہ بھی میت پہ آئی ہوئی تھی, میں بھی آیا ہوا تھا, جنازہ پڑا ہوا ہے, وہیں آنکھ مٹکا ہوا ہے. جنازے میں کیا ہوا ہے؟ آنکھ مٹکا. سمجھتے ہیں؟ سمجھتے تو ہوں گے, کیوں نہیں, اتنے بھی گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. جنازے پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور وہیں پھر آنکھ مٹکا ہوا, سیٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا ابھی تو فی الحال رونے کا ٹائم ہے, رو لو, بعد میں ملتے ہیں. یعنی آنکھ مٹکا جو سیٹنگ ہوئی وہ جنازے سے ہوئی, تکمیل اس کی پھر کسی ویڈنگ میں ہوئی ہے, کسی شادی میں, پھر وہ تمیز سے, پھر وہ وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. تو باقاعدہ بچے ہیں ماشاء اللہ, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے. آج کل مردوں کا ہی ریزر عورتوں کے نام سے بازاروں میں بیچا جا رہا ہے, تو بس اس حوالے سے بتا دیں کیا وہ ریزر جس میں بلیڈ لگا ہوتا ہے عورتوں پر حرام ہے؟ حرام نہیں ہے بھائی, فضیلت کے خلاف ہے. ریزر بھی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں. ایک بات آئی تھی ذہن میں, بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی. ابھی میں نے کیا مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے, یہ جو آپ کو پرچی, ابھی جو لاسٹ مسئلہ کیا بیان کر رہا تھا میں؟ ابے سورہ یعنی اس سے پہلے, ہاں مرد اور خواتین کا اختلاط پر بات کر رہا تھا نا. ایک اہم چیز آئی تھی دماغ میں, بالکل نکل گئی ہے, کاش دوبارہ آ جائے. اس سے دماغ میں بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ ایک چیز بات آتے آتے سائڈوں سے نکل جائے. کدھر گئی؟ اگر کسی نے انشورنس پالیسی لی ہو اور وہ مکمل ہو گئی ہو تو اب اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے؟ اب جو اماؤنٹ اسے ملے گا اس میں سے کتنا لینا جائز ہوگا؟ جتنا اماؤنٹ آپ نے انشورنس کمپنی کو قسطوں کے نام پہ جمع کرایا ہے وہ سارا آپ کا ہے, وہ رکھ لیں. جو اضافی ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. سمجھ گئے؟ پروفٹ حلال نہیں ہے, جو اصل راس المال ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. سمجھ گئے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب